السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف۔ یہ آیت قبلے کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مغربی حصہ اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے قبلے پر خوش ہوتے اور اس بات پر فخر محسوس کرتے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کے تحویل قبلے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو ان تمام عقائد پر ایمان رکھے، اور وہ عقائد یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، من وہ شخص آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی جزا اور سزا کے دن پر یقین رکھے، جنت دوزخ پر اور حشر نشر پر یقین رکھے، والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی اور کتابوں پر یعنی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے مال کو، علی حبہ اس کی محبت ہونے کے باوجود۔ یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے وہ مال کی طرف جاتی ہے، یعنی مال کی محبت ہونے کے باوجود اسے دے، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، وسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، وقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ اور ادا کرے زکوٰۃ، والموفون اور وہ پورا کرتے ہیں، بعہدہم اپنے وعدے کو، اذا عہدوا جب وہ وعدہ کرے، والصابرین اور صبر کرتے ہیں، فی الباساء تنگ دستی میں، والضراء تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو ان تمام عقائد پر ایمان رکھے، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون جو کہ پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم القصاص تم پر بدلہ، فی القتل قتل میں، الحر بالحر، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثی اور عورت، بالانثی عورت کے بدلے۔ زمانۂ جاہلیت میں کوئی نظم اور کوئی قانون نہیں تھا، جس کی وجہ سے طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں پر ظلم کرتے، اور ان میں سے ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ اگر طاقتور قبیلے میں سے کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو وہ کمزور قبیلے میں سے ایک فرد کی بجائے کئی افراد کو قتل کر دیتے، یا پھر کبھی کبھار ان کے پورے خاندان کو ہی ختم کر دیتے، یا پھر آزاد کے بدلے یعنی غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیتے، اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر تمام فرق کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے غلام کو، اور عورت کے بدلے عورت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن پس وہ شخص، عفی لہ کہ معافی دی جائے اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، یعنی اگر قاتل کو اس کا مقتول بھائی معاف کر دے۔ معافی دو صورتوں میں ہے، یعنی معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ دیت لیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یعنی کوئی مالی معاوضہ نہ لینا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ قصاص کے بدلے دیت کو قبول کرنا۔ تو دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاتباع
کہ ادا کرے یعنی دیت کو بالمعروفی اچھے طریقے کے ساتھ، و اداؤن اور ادا کرے علیہ اس کی طرف بے احسان اچھے طریقے سے، یعنی پھر وہ دیت مقتول کے وارثوں کو اچھے طریقے سے ادا کرے، انہیں کسی قسم کی تنگی میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکہ یہ تخفیف ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، یعنی قصاص، معافی اور دیت یہ تینوں تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے آسانی ہے، کیونکہ تم سے پہلے اہل تورات والوں کے لیے قصاص اور معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل یعنی عیسائیوں کے لیے صرف معافی تھی، نہ ہی قصاص تھا اور نہ ہی دیت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فامن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے بعد ذالکہ بعد اس کے، فلہ تو پس اس کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، یعنی اگر کوئی دیت لینے کے بعد بھی قتل کر دے تو یہ اس کی طرف سے بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت دردناک عذاب ہے۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلے میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر زندگی سے مراد یہ ہے، یعنی جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے گا تو وہ کبھی بھی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اگر کسی معاشرے میں یہ قانون قائم ہو جائے تو اس معاشرے میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے اور اس معاشرے سے ہر طرح کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جس کا اندازہ ہم آج بھی سعودی عرب کے معاشرے سے لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ جس میں آج بھی اسلامی قانون قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تم پر، اذا جب حاضر ہو احدکم الموت احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت، ان ترکا یہ کہ وہ چھوڑ دے، خیرہ بہتر الوصیت وصیت، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً یہ لازم ہے علی المتقین پرہیزگار لوگوں پر۔ یہ وصیت کرنے کا حکم وراثت کے حکم سے پہلے دیا گیا، اب یہ حکم منسوخ ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطی کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے کوئی بھی وصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن پس وہ شخص بدلہ جو بدل دے اس کو، یہاں پر ہو سے مراد وصیت ہے، یعنی وہ جو وصیت کو بدل دے بعد اس کے ما سامیہ جو کہ سنا اس نے، فإنما پس بے شک اسمہ اس کے گناہ کا وبال علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو بدل دیتے ہیں اس کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن پس وہ شخص خافا جو ڈرے من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن حق تلفی سے، او اسمن یا گناہ سے، فاصلہ پس صلح کرا دے بینہم ان کے درمیان، فلا اسما تو پس نہیں ہے گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ یہاں پر جنفن کے معنی ہے ایک طرف مائل ہو جانا، یعنی غلطی یا بھول سے کسی رشتہ دار کی حق تلفی کر کے دوسرے رشتہ دار کو زیادہ دے دے، اور اسمن کے معنی ہے جان بوجھ کر ایسا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وصیت میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مرتے وقت انسان ایسی غلطی کر دے جس کی وجہ سے اس کی آخر بھی نجات ناممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔